السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. جیلا نے کہا، تو بڑا وہ ہے، سخت بے شرم آدمی ہے تو. میں یہ سارے پتن تیر کر چکا ہوں بیوی، مجھ سے کوئی بات اتھل نہیں ہے. لگتا ہے تیرے پاس بڑے پیسے ہیں، بغیر کسی وجہ کے تو نے اسے 100 روپیہ تھما دیا. بھائی وہ کام ہی ایسا تھا کہ رشوت کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. میں ویسے ہی داغی آدمی ہوں، وہ بھلا میرے کوئی کام کیوں آتا؟ اور پیسے تو تیری دعا سے بہت ہے میرے پاس. اچھا اتنے پیسے تیرے پاس؟ کوئی 200-400 مجھے بھی دے دے. اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. وہ ٹھٹک گئی. یہ لے تو 100 روپیہ رکھ اور جا کر دیکھ، شاید دینو آ گیا ہے. میں نے اسے 100 کا نوٹ تھمایا تو وہ خوش ہو گئی. نوٹ کو اس نے میرے ہاتھ سے لے کر جھپٹ لی، لے کر کے پہلو کی جیب میں ڈالا اور دبے پاؤں صحن میں نکل کر اس نے کنڈی پر ہاتھ رکھ دی. میں بھی اس کے پیچھے ہی دروازے پر جا پہنچا. کون ہے؟ میں ہوں دینو، دروازہ کھول. جیلا نے دروازہ کھولا تو پہلے دینو اندر آیا اور اس کے پیچھے پھر ایک اور آدمی بھی اندر آ گیا. اس نے آتے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دم مجھ سے لپٹ گیا. او میرے یار، تو ادھر کیسے آ گیا؟ دینو نے دروازے کو کنڈی لگانے سے پہلے جیلا کو باہر نکال دیا اور پھر ہماری طرف مڑا. اندر چل کے بیٹھو چودھری جی، وہ پولیسیے بہت تیز ہیں. آبی مجھے کھینچتا ہوا کوٹری میں لے گیا. وہ مجھے دیے کی مدھم روشنی میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں. پھر وہ مجھے بڑی محبت سے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولا، او یار، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تجھ سے ملنے کو بڑا جی چاہتا تھا میرا. یہ پولیس والے کہیں تیرے پیچھے تو دھندا نادن نہیں کر رہے تھے؟ بات کچھ ایسی ہے آبی، میں ان کے گھیرے میں آ گیا تھا. وہ تو اللہ نے جان بچا لی آج ان سے. وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، 6 سپاہی آئے ہوئے ادھر اور ایک تھانے دار بھی ہے، بڑا تھانے دار. کہتے ہیں تو نے ادھر پولیس مقابلہ کیا تھا. ہاں، مجھے ان پر گولی چلانی پڑی تھی، پر یار انہوں نے تو گاؤں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، گاؤں کے آدمیوں کو بھی ادھر ادھر کھڑا کر دیا ہے. تجھے کیسا آنے دیا انہوں نے؟ ہم تو ایک پل بھی نہیں سوئے آج. وہ بہادر علی مر گیا نا میرا جگری یار، اب تک اس کے کوئی 200 رشتے دار آ چکے ہیں. ان کے آرام کے لیے مجھے ساری رات ادھر ادھر پھرنا پڑا. کسی سے بستر مانگا تو کسی سے چارپائی، کہیں سے کھیس لی اور کہیں سے رضائیاں. ایک عذاب جھیلا میں نے رات بھر. ہاں یار، بہادر علی کی موت کا مجھے بھی بہت افسوس ہوا. اور تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے اپنی حیرت ظاہر کی. میں نے چاہا کہ میں تاہیہ کا نام لے دوں، مگر مصلحتاً میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. تاہیہ آبی کا دوست ہے. اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں نے ان کو کیا حشر کیا ہے تو پتہ نہیں وہ مجھ سے کیسا سلوک کرتا. میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، تو نے خود ہی تو بتایا تھا مجھے. اچھا ہاں، بس اس کا وقت آ گیا تھا، ورنہ انہی کھیتوں میں تو وہ پل کر جوان ہوا تھا. یہاں کے تو سانپ بھی اسے جانتے تھے، مگر کل ایک سانپ نے اسے ڈس لیا. کوئی اجنبی سانپ ہوگا، بے خبری میں کام دکھا گیا. تو نکتے پکڑنے میں ماہر ہے میرے یار. خیر، اب تو مجھے یہ بتا کہ میں تجھے کیسے یاد آ گیا. تجھ کو تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکا ابھی. بڑے دھکے کھائے میں نے، مگر تو مجھے یہاں سے نکالے تو میں کچھ کہوں. ہاں یار، یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے. وہ تو ادھر چھاؤنی ڈالے بیٹھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور یوسف بھی ان کے ساتھ ہے. بڑا تپا ہوا ہے وہ. تو اس کی ٹیکسی بھی لے آیا تھا؟ ہاں. یہ تو بہت برا ہوا، وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے. ہاں، میرا خیال ہے سورج نکلنے پر وہ گھر گھر کی تلاشی لیں گے. آبی بہت فکر مند نظر آنے لگا تھا. یا ذرا دینو کو ٹہلا یہاں سے، پھر میں تجھے ساری بات بتاتا ہوں. میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی. دینو کوٹری کے کونے میں بچھی چارپائی پر بیٹھا تھا اور ہماری باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا. آبی نے میرے مشورے پر غور کیا، پھر بولا، یار دینو، تیرے پاس فالتو رجائی تو ہے نا؟ وہ ذرا ادھر دے دے، بہادرے کے گھر کسی مہمان کے کام آئے گی. ٹھیک ہے باجی، میں یہ لحاف دے آتا ہوں، یہ ذرا صاف ہے. اس نے چارپائی پر رکھے لحاف کو لپیٹا اور اسی وقت اسے بغل میں دبا کر باہر صحن میں نکل گیا. آبی نے صحن میں جا کر اندر سے کنڈی چڑھائی اور پھر میرے پاس آ کر اطمینان سے بیٹھا. اب بتا یار، قصہ کیا ہے؟ انہیں تو ادھر گورنمنٹ ہی ہرا کے رکھ دی. بات ہی کچھ ایسی آبی، میں شکنجے میں جکڑا گیا ہوں. یہ کہہ کر میں نے اسے شیر دل آہو کا سارا قصہ سنا دیا. وہ حیرت کی تصویر بنا میری باتیں سنتا رہا. میں نے قطب دین، تاہیہ اور گوگے کی بات اسے جان بوجھ کر نہ بتائی، اس خیال سے کہیں وہ بھڑک نہ اٹھے. تاہیہ سے اس کے تعلق کی گہرائی کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. یار، یہ ساہو کو کیا ہو گیا؟ وہ تو معاملے کا بڑا کھرا آدمی ہے. اپنے کسی یار کو اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا اس طرح.
یار میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی ہے. یہی ہوا ہے. وہ کاغذات تیرے پاس ہیں جو اس نے تجھے لکھ کر دیے تھے؟ ہاں وہ تو میرے پاس محفوظ ہیں. یہ رہے. آبی نے ان کو بڑے غور سے پڑھا اور پھر مسکرا دیا. بالکل بچوں جیسی حرکت کی تو نے. تو ان کاغذوں کو کسی کچہری میں پیش کر سکتا ہے کیا؟ ان کو تو کس کے سامنے رکھے گا؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ کاغذات جن پر مجھے بہت بھروسہ تھا آبی کی نظر میں محض ردی تھے. میں نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے کہا, دیکھ آبی, میں اس معاملے میں تجھے ہی سب سے بڑی کچہری سمجھتا ہوں. تو نے مجھے اس کے گھر بھیجا تھا. اس سے میں تیری وجہ سے مل سکا, ورنہ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا. تو اب تو مجھ سے منصفی کرائے گا اس جھگڑے کی؟ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا جیلانی, پر خیر تو فکر نہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں. آہو کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. اس نے کئی بار مجھے کئی چکروں سے نکالا ہے, پر یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تو حق پر ہے. میں تیرے ساتھ چلوں گا, پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتا ہے. مگر اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا, وہ مجھے گرفتار کرانا چاہتا ہے. نہیں, تیری گرفتاری سے وہ خود مارا جائے گا. اس کا سب سے بڑا راز تیرے پاس ہے, اور پھر اس وقت یہ کاغذ تیرے بہت کام آ سکتے ہیں. ان کے ذریعے تو اس کے راز کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہے. ہاں یہ تو ہے, اسی لیے میں نے تحریر لی تھی اس سے. مگر یہ تو جب کام آئیں گے نا جب تو گرفتار ہوگا. پر میرے یار, تیری گردن پر کئی لوگوں کا خون ثابت ہوتا ہے. تو کیا کرے گا گرفتار ہو کر؟ آبی نے کہا. وہ خاصا سمجھدار آدمی نظر آتا تھا. اس نے تمہارا دیا ہوا 80,000 روپیہ بھی دبا لیا ہے. بے ایمان ہو گیا ہے وہ. میں سمجھ رہا ہوں جیلانی, اسی لیے اس نے تجھے زہر دلوایا. اسی لیے تجھے کبری کے ذریعے مروانے کی کوشش کی تھی اس نے. پر خیر, اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالا کس طرح جائے. اگر یہ تجھے پکڑ کر لے گئے تو پھر تو قصہ ہی پاک ہو جائے گا جیلانی. بڑا مورکھ ہے تو. تجھے آج رات ادھر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی بھلا؟ کسی کے ذریعے مجھے بلوا لیا ہوتا. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا. میری سمجھ میں تو صرف ایک ہی تدبیر آتی ہے یہاں سے نکلنے کی. وہ کیا؟ کوئی کام کی بات ہے تو جلدی بول. تو کسی سپاہی کو بہانے سے ادھر گلی میں لے آ. اسے بے ہوش کر کے میں اس کی وردی خود پہن لوں گا اور پھر اسی وردی میں باہر نکل جاؤں گا. وہ آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں جھانک کر بولا, تو جاگ تو رہنا بھائی. بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہوگی. پھر اگر میں کسی کو یہاں لے بھی آؤں تو اسے مارے بنا تو بے ہوش کیسے کرے گا؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو. بس کسی ایک کو ادھر لے آ, زیادہ نہ ہو ورنہ شور مچ جائے گا. یار کیسی بچوں جیسی باتیں کرتا ہے وہ بہت بھڑکے ہوئے. کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. تو پھر کیا کریں؟ میں تو بند کر رہ گیا ہوں یہاں. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو ادھر اطمینان سے بیٹھا رہے. تینوں حوصلے والا آدمی ہے, تیرا خیال رکھے گا. میں اسے کچھ روپے بھی دے دوں گا. 100 تو میں بھی دے چکا ہوں اسے, تمہیں بلانے کا معاوضہ. اچھا, تو نے پہلی گانا کر دیا اسے؟ ہاں, پر دیکھ یار, وہ ایک چیز ہے نا جیلا. ہاں ہے تو, پر تو اسے کیسے جانتا ہے؟ وہ ادھر دینوں کے ساتھ مصروف تھی. اچھا, تو یہ قصہ ہے. وہ میرے کام آ سکتی ہے. وہ کس طرح؟ بس وہ گلی میں نکلے اور کسی نہ کسی سپاہی کو اپنے پیچھے لگا کر ادھر لے آئے. ہاں یہ بات تو ہے, وہ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے. اس دنوں کے گھر میں سیڑھی نہیں ہے, ورنہ میں چھت پر جا کر اسے بلا لاتا یا اس کو سمجھا دیتا. تو یہ کون سی اونچی چھت ہے؟ تو میرے کندھے پر بیٹھ جا اور چڑھ جا اوپر. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, وہ فوراً مان جائے گی. آبی اٹھ کھڑا ہوا. میں نے صحن میں جا کر اسے کندھے پر بٹھایا تو وہ میرے اوپر اٹھتے ہی چھت پر جا چڑھا اور میں ایک بار پھر کوٹری میں جا بیٹھا. اندر سے اپنی اس بے بسی پر میرا کلیجہ کٹ رہا تھا. میری زندگی کا سارا چلن ہی بدل گیا تھا. میں وہ تھا جس نے کبھی تھانے میں قدم نہیں رکھا تھا. پولیس کے نام سے مجھے چڑ تھی. مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر کوئی خوف نہ تھا, اور اب یہ حال تھا کہ قدم قدم پر میں دہل جاتا تھا. اپنے آپ سے ہی ترسا اور ارزا پھرتا تھا. میرا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی در. کوئی ایسی دہلیز نہ رہی تھی جو شام کے جھٹپٹے میں میری منتظر ہوتی. میں ماں سے بھی محروم ہو گیا تھا اور بہن سے بھی. 400 مجھے تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی. مجھے بہت عجلت تھی آبی کے گاؤں پہنچنے کی. میں چاہتا تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے میں آبی کے تعاون سے آہو کو براہ راست پر لے آؤں, تاکہ میری بہن آسیہ جیل کی سنگین دیواروں کے پیچھے مرجھا جانے سے پہلے رہائی پا سکیں. مگر اب میں چوہے کی طرح پنجرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا. میں آبی کے پاس پہنچ تو گیا تھا, مگر یوں کہ حالات کی ستم ظریفی نے میرے لیے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے. آبی کوئی 20 منٹ بعد واپس آیا. اس کی دستک کو سمجھتے ہوئے میں نے کنڈی کھولی تو وہ دبی آواز میں بولا, لے بھائی, وہ تیری جیلا تو ڈرتی ہے, باہر ہی نہیں نکلتی تھی.
میں نے بہتیرا کا پر وہ نہیں مانی، پر تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ یہ سپاہی یہاں سے نکل بھاگے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہیں کس نے بھگا دیا؟ ادھر کوئی ٹیکسی کھڑی تھی، ادھر ڈنگے پیر کے مزار کے قریب، اس میں بیٹھ کر کوئی آدمی یہاں سے فرار ہوا ہے۔ کسی سپاہی نے وہ ٹیکسی دیکھ لی، اس نے تھانے دار کو بتا دیا، وہ یہی سمجھے ہیں کہ تو خود ٹیکسی لے کر بھاگا ہے، اب وہ اس کے تعاقب میں نکل گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا ابھی، مگر تجھے ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ دینوں وہی تھا ان کے پاس، وہ جب لحاف لے کر پہنچا کر واپس آ رہا تھا نا تو سپاہیوں نے اسے بلا لیا، وہ اس سے گاؤں کے حالات پوچھ رہے تھے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی نے انہیں ٹیکسی کی اطلاع دی اور وہ سب منہ اٹھا کر ادھر چل دیے۔ گڈ، ویری گڈ، اب تو چل میرے ساتھ، میں آہو سے آج ہی ملنا چاہتا ہوں۔ او نہیں یار، اب تو میرے گھر چل اور اپنی نیند پوری کر، میں صبح اپنے یار کے جنازے سے فارغ ہو لوں، پھر ہم دونوں کل شام لاہور چلیں گے۔ چل اٹھ میرا ویر، بہت خراب ہو لیا تو، اب ذرا آرام بھی کر لے۔ کہ اگر اس نے مجھے ساتھ دیا اور دینوں کے گھر کی کنڈی چڑھا کر گلی میں نکل گیا۔ آبی کا گھر بہادر علی کی حویلی کے قریب ہی تھا۔ جب میں اس میں داخل ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کا گھر ایک عام سے مفلس دیہاتی جیسا تھا جس میں آسائش نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور آبی اس گھر میں اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، اور گھر کی یہ حالت تھی کہ وہاں نہ کوئی آسائش تھی نہ زیبائش۔ صحن خاصا بڑا تھا اور یہاں سے وہاں تک کچا تھا۔ دائیں ہاتھ ایک دستی نلکا تھا جس کے گرد اس نے غسل خانہ پختہ اینٹوں کا بنا رکھا تھا۔ سامنے ایک دالان تھا جس کے بائیں ہاتھ چھوٹا سا رسوئی خانہ تھا۔ دالان خاصا وسیع تھا، سمجھے وہ 30 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے پیچھے 2 کوٹریاں بنی تھیں۔ گھر اندر سے صاف ستھرا اور لپا پوتا تھا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو ابھی؟ او ہاں یار، ایک ماں ہے میری، وہ آج ادھر حویلی میں گئی ہوئی ہے، ادھر آجا، کوٹری میں تیرے لیے بستر لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دائیں ہاتھ کی کوٹری میں لے گیا۔ وہاں آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی تھیں، دونوں پر بستر لگے تھے۔ ان کے درمیان میں ایک میز رکھی تھی جس پر اس نے مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ رکھ دیا۔ میں چارپائی پر بیٹھا تو میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا، میرا خیال ہے تجھے میرا گھر دیکھ کے حیرانی ہوئی ہے۔ حیرانی کی تو بات ہی ہے، مجھے یہ اسلم آبی کا گھر نہیں لگتا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ ابھی یہ میرا اپنا گھر ہے جیلانی۔ تو اتنے لمبے لمبے ہاتھ مارتا ہے ابھی، اور تیرے گھر کی یہ حالت ہے کہ ڈھنگ کی کوئی چیز نظر نہیں آتی مجھے۔ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا میرے یار، سب کچھ دوسروں کی نظر کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تو اس 2.5 لاکھ کی بات سن لے۔ 1 لاکھ میں نے تجھے دے دیے، 50,000 ادھر میں نے آہو کو دے دیے، باقی بچا 1 لاکھ تو وہ میں نے ادھر آ کر خرچ کر دیے۔ کہاں؟ مت پوچھ یار، ادھر میں نے 25,000 ایک بڑھیا کو دے دیے، اس کی 2 بیٹیاں دروازے پر بیٹھی تھیں، وہ اس نے 4 دن پہلے بیاہ دی ہیں، بیوہ عورت تھی بیچاری۔ جی خوش ہو کیا میرا؟ 25,000 روپے میں نے ایک اور بیوہ عورت کو دے دیے، وہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں رہتی ہے بیچاری، بڑی دعائیں دیتی ہے مجھے۔ 50,000 روپے میں نے زمین کے ٹکڑے پر خرچ دیے، اس پر ایک اسکول بن جائے گا ادھر، بچے پڑھا کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ادھر کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، بس 4تھی جماعت پڑھ کر بچے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو پھر تیرا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے بڑے دن ہوئے یہاں زمین خرید لی تھی، آدھا مربع، بس اسی پر گزارا کرتا ہوں، مزارے کو دے رکھی میں نے وہ زمین۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر اسی طرح تم اپنا مال اڑاتے ہو تو پھر فائدہ کیا اس مار دھاڑ کا؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ بس یار، مجھ سے کسی کی مفلسی نہیں دیکھی جاتی، میرا دل ڈوبنے لگتا لوگوں کی بے بسی دیکھ کر۔ اور لوگ پوچھتے نہیں تجھ سے کہ تو یہ مال کہاں سے لاتا ہے؟ میں نے کہہ رکھا انہیں کہ ادھر بھاولپور میں میری 100 مربع زمین ہے، اور کسی دن تو پکڑا گیا تو لوگ تجھے کوئی شاباشی نہیں دیں گے؟ وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، جس دن میں کسی کے نرغے میں پھنس گیا، کسی گھیرے میں آ گیا، اس دن میں وہ گولی نکل لوں گا۔ اپنا انتظام میں ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ نہیں آبی، یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ تم نے مجھے 1 لاکھ روپے کیوں دیا؟ مجھے اس کی ضرورت تو نہیں تھی، بس میں تجھ سے وعدہ کر بیٹھا تھا، اور پھر میرا خیال تھا کہ تو ان دنوں بہت زیادہ ضرورت مند تھا، بس ایک اندازہ لگایا تھا میں نے تیرے چہرے سے۔ اور پھر سچی بات تو یہ کہ اسپتال کے بستر پر جب تو نے مجھے دبوچا تھا تو میں تجھ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے تجھ سے وہ وعدہ کر لیا، اور میں اپنے وعدے پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، مگر اس آہو کو تو اتنے پیسے کیوں تھما کر آ گیا؟ یار وہ ایسا ہی آدمی ہے، اگر کبھی میں تھانے کچہری کے چکر میں پھنستا ہوں نا تو وہ مجھے صاف بچا لیتا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ بڑے کمال کا آدمی ہے وہ، 3 بار وہ میری مدد کر چکا ہے، بڑے صاحب تک رسائی ہے اس کی، تو خود دیکھ چکا ہے۔
مگر اتنے پیسے بس میں تو سال میں ایک آدھ بار ہی دیتا ہوں اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کئی بار اس نے خود مجھے اسامیاں بتائی ہیں اور اس کا انتظام بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ تو بس خواہ مخواہ جگہ ڈاکو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جو پلستر تو نے لگا رکھا تھا اس سے تو چلتا پھرتا کیسے تھا؟ وہ تو محض دھوکہ تھا یار، ہلکی پٹی کا پلستر تھا، وہ کوئی وزن نہیں تھا اس میں۔ اچھا یہ بتا، اس خورشید احمد کے گھر سے تو کس کے اسکوٹر پر بیٹھ کر بھاگا تھا؟ یہ میں نہیں تجھے بتاؤں گا جیلانی، بس تو اس بات کو ڈھکی رہنے دے۔ کیوں؟ مجھے بتانے میں کیا حرج ہے آخر؟ مجھے اپنی اس حرکت پر آج تک بے حد افسوس ہے جیلانی۔ وہ آدمی جسے تم زخمی حالت میں اسپتال لائے تھے وہی تھا جس کے اسکوٹر پر بیٹھ کر میں اس رات وہاں سے بھاگا تھا۔ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے زبردستی اس کو روک لیا اور اسے پستول کی زد میں لے کر وہاں سے بھاگا، مگر سڑک پر آتے اس نے مجھے خراب کرنا شروع کر دیا۔ میں نے چاہا اسے گولی مار دوں مگر میرا پستول جام ہو کر رہ گیا۔ وہ درے کا بنا ہوا دیسی پستول تھا، عین وقت پر میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس آدمی نے جب یہ دیکھا کہ میرا ہتھیار بیکار ہو گیا ہے تو اس نے مجھے 2 بار نیچے گرانے کی کوشش کی، پر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسکوٹر دائیں بائیں ڈول رہی تھی، اسی وقت سامنے سے ایک ٹرک آ گیا۔ وہ آدمی میری وجہ سے ہینڈل سنبھال نہ سکا اور اس کی اسکوٹر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ میں اچھل کر دور گرا۔ جب میں اٹھا تو دیکھا ٹرک جا چکا تھا اور وہ آدمی زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کی اسکوٹر بھی چور چور ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ میں اسے اسی شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر اسپتال جا پہنچا اور اپنے بستر میں جا دبکا۔ اسے تم ہی میرے وارڈ میں چھوڑ گئے، پر وہ جانبر نہ ہو سکا، 7ویں دن مر گیا۔ مجھے اس کی موت کا آج تک بے حد افسوس ہے۔ 25,000 میں نے اسی کی بیوہ کو دیے تھے۔ مجھے پتہ ہی بعد میں چلا، ورنہ شاید میں اسے 1 لاکھ روپے دے دیتا، مگر اس وقت تک میں رقم بانٹ چکا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ تو میں وہاں لکھوا کر آیا تھا۔ ہاں، اسی سے تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا گھر کہاں پر ہے۔ 2 بچے ہیں اس کے اور بیوی بھی اس کی 9 عمر سی ہے، یہی کو 25 سال کی ہوگی۔ وہ بڑا ترس آتا ہے مجھے اس پر۔ موقع ملا تو میں اسے کسی دن بڑی رقم بھی پہنچا دوں گا۔ آبی اس سلیم احمد کے ذکر پر بہت اداس ہو گیا تھا، یوں جیسے وہ آدمی اسی کے ہاتھوں قتل ہوا ہو۔ انتہائی نازک دل تھا اس عادی مجرم کا، اور حالت اس کی یہ تھی کہ وہ اس رات خورشید کے گھر سے نکلنے کے لیے مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دینے سے دریغ نہیں کر رہا تھا۔ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی آبی۔ تو شاید بہت بڑا آدمی ہے، بہت سے بڑے لوگوں سے بھی بہت بڑا۔ وہ نہیں یار، اول درجے کا الو ہوں میں۔ اب تو یوں کر کے لحاف کھول کر سو جا اور دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ کل شام تک ہم لاہور ضرور چلیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بتی مدھم کی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ میں نے اٹھ کر اندر سے کنڈی چڑھائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس گریز پر رات کے 2 ہاتھ باقی بچے تھے۔ میں نے انہیں دامن میں سمیٹ کر غنیمت سمجھا اور لحاف اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ میری جبھی کھلی جب کسی نے زور زور سے دروازہ پر دستک دی۔ باہر آبی کھڑا تھا۔ بادشاہ اٹھ جاؤ، دیکھو تو سورج کہاں پہنچا ہے۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھولی تو آبی کمبل میں لپٹا لپٹایا اندر آ گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لگتا تھا کہ بہت دیر تک روتا رہا ہے۔ یار 10 بج گئے، تم نے پہلے کیوں نہیں جگایا مجھے؟ میں تو ابھی واپس آئی ہوں قبرستان سے، میری ماں بھی آ گئی ہے۔ اسے اپنا اسلحہ مت دکھانا بالکل بھی، اسے نہیں پتا کہ میں کیا ہوں۔ فکر نہ کرو، یہ سب کچھ ادھر ہی رہے گا بستر کے نیچے۔ میں نے کوٹ پہن کر کمبل اوڑھ لیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے میں باہر نکلا تو آبی میرے ساتھ تھا۔ اس کی ماں سامنے نلکے پر کھڑی تھی۔ ماں، یہ دوست ہے میرا جیلانی جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ سلام ماں جی۔ جیتے رہو بیٹا، ادھر آؤ، منہ ہاتھ دھو لو، پھر کھانا کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ رسوئی خانے میں جا بیٹھی۔ ابھی ہم کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آبی کے دروازے پر بڑی زوردار دستک ہوئی۔ میں اس وقت کوٹری میں بیٹھا تھا۔ آبی ایک جھٹکے سے اٹھا اور سلیپر پاؤں میں پھنسا کر بولا، یہ کون رانی حق کا سالا آ گیا اس وقت؟ دیکھو تو دروازہ کس طرح ٹھوک رہا ہے، لگتا ہے سالا بیاج وصول کرنے آیا کوئی۔ یہ کہتا وہ تیزی سے باہر نکلا۔ کوئی 10 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو سخت بوکھلایا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے سلیپر پرے پھینکے اور چارپائی کے نیچے سے اپنے بوٹ نکال کر پہننے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے پھکنے لگا تھا۔ کونے میں ایک بھاری بھرکم صندوق تھا جس پر یہ بڑا سا تالا لگا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر وہ تالا کھولا، پھر اس میں سے اس نے پستول نکال کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اس پر عجیب سی جنونی کیفیت طاری تھی۔ میرے سامنے اس نے ایک ڈبے میں سے مٹھی بھر کر پستول کی گولیاں نکال کر جیب میں ڈالی،
پھر اس نے الگنی پر ٹنگی شلوار اتار کر پہنی اور کوٹ کے اوپر کمبل اوڑھ کر بولا، یار تو ادھر ہی بیٹھ جیلانی، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک اگر واپس نہ آیا تو میرا ادھر ہی انتظار کرنا۔ اس کا لہجہ بے حد غضبناک ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہے۔ پر تو جا کہاں رہا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ یار ادھر ہمارا بیڑے غرق ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے۔ ارے آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ خیر میں ابھی آیا، ایک تو اس ماں نے مجھے بزدل بنا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور صحن میں ادھر ادھر جھانک کر فوراً ہی واپس آیا۔ اچھا ہوا باہر نکل گئی، ادھر بہادر علی کے گھر گئی ہوگی۔ بس تو میرا ادھر ہی بیٹھ کر انتظار کر، میں شام تک ضرور آ جاؤں گا۔ پر تو چلا کہاں ہے؟ کسی نے کھلیان جلا دیے تیرے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، میرے یاروں کو کسی نے زخمی کر دیا ہے۔ اگر بہادر علی کل نہ مرتا تو رات کو ان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کس نے مارا ان کو؟ کتنے آدمی تھے وہ؟ دیکھ یار، رات ہم نے ادھر ڈبگری میں ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا، میں ادھر نہ جا سکا۔ وہ لوگ ادھر کریم بخش کے بھٹے پر جمع تھے، وہ خود ہی ادھر چلے گا اکیلے۔ مگر ابھی منجلی خان نے مجھے بتایا کہ ان تینوں کو کسی نے مار مار کر بے ہوش کر دیا اور پھر ان کو لا کر واپس بھٹے کے قریب پھینک دیا۔ انہیں رات کو 3 بجے منجلی خان کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ پہنچے تو ضرور، پر مردوں سے بھی بدتر حالت میں۔ تاہیے کی پنڈلی پر گولی لگی ہے اور گوگے کے بازو پر۔ کسی نے ان کو زخمی کرنے کے بعد مرہم پٹی بھی کر دی اور پھر گاڑی میں ڈال کر ان کو واپس بھٹے پر بھی چھوڑ گیا۔ اس کی بات سن کر میں اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا، بس وہ اسی بات پر گرمی کھا گئے۔ تب کر بولا، وہ اچھا ہمدرد ہے میرا، ادھر کسی نے ہمارا بھٹا بٹھا دیا اور تو ہنس رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے ابھی، میں تو سوچ رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے نا۔ منجلی خان جھوٹ نہ بول رہا ہو، تمہیں فوراً وہاں بلانے کے لیے کوئی چکر نہ چلا رہا ہو۔ نہ بھائی، وہ غلط بات نہیں کر سکتا۔ نام کیا ہے تیرے یاروں کا؟ کون کون شامل ہے تیرے جتھے میں؟ ادھر ایک تو تاہیہ ہی ہے، ایک گوگا ہے اور ایک قطب الدین۔ کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں ایک اور بھی ہے ڈبگری کا۔ وہ بھی ساتھ تھا؟ نہیں، اس نے تو بیڑا غرق کیا ہمارا۔ پر منجلی خان بتاتا ہے کہ ادھر ایک آدمی آیا تھا، اونچا لمبا، وہ گوہر کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ تاہیہ کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ یار تو ادھر بیٹھا چراغ کرتا رہے گا، میرا میٹر الٹا چلنے لگے گا، پھر مجھے افسوس ہوگا کہ کہیں میں تیری شان میں کوئی گستاخی نہ کر دوں۔ مجھے جانے دے، تیری دوستی مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لگتا تھا ایک دم بھڑک اٹھے گا۔ اس کی بات سنتے ہی میں کمبل اوڑھتا ہوا چارپائی سے اٹھ گیا۔ گن میں نے بستر کے نیچے سے نکال کر اپنے کندھے پر ڈال لی۔ ٹھیک ہے ابھی، تیرا میرا تعلق اگر ایسا ہی کچا ہے کہ تیرا میٹر الٹا چلنے لگے گا تو پھر میں چلتا ہوں۔ چل میرے بھائی، السلام علیکم۔ وہ بھوچنگا سا کھڑا رہ گیا، پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر بوٹوں کے تسمے بند کر لیے۔ کیا کرتا ہے یار، خواہ مخواہ ذلیل نہ کر مجھے جیلانی، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا بھائی، میں اس وقت پاگل ہو رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا ادھر کیا گڑبڑ ہوئی ہے، کسی نے ہمیں برباد کر دیا۔ میں اس آدمی کی گردن توڑ دوں گا جس نے گوہر کو وہاں سے نکالا ہے، اور پھر میرے یاروں کو اس نے ڈبگری گاؤں جا کر زخمی کیا۔ منجلی خان نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں نا، وہ ایسی ہیں کہ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ آخر کہا کیا اس نے؟ تم مجھے کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ یار وہ ادھر ایک آدمی ہے حبیب شاہ، اس کے گھر گئے تھے وہ لوگ۔ عین اس وقت جب وہ حبیب شاہ کو پکڑ کر اس سے سیف کی چابی مانگ رہے تھے، کسی نے ان پر گولی چلا دی۔ وہ زخمی ہو کر گرے تو اس آدمی نے ان کی گردن دبا کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ ہاں پتہ نہیں وہ کون بدماش ہے، کون سا علم جانتا ہے، کسی سرجن کا تخم معلوم ہوتا ہے وہ۔ اس نے ان کی گردن کی کوئی رگ دبا دی اور بس وہ دونوں غوطہ کھا گئے۔ ادھر گلی میں قطب الدین پہرے پر تھا، انہوں نے اس کا بھی یہی حشر کیا۔ اس قطبے نے منجلی کو بتایا کہ ادھر 2 آدمی تھے، ایک گوہر تھا مگر اس کی گردن دوسرے نے دبائی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ بھٹے پر کیسے پہنچے؟ بھائی پھر تو انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا، ان کی تو ماں ہی مر گئی۔ بعد میں وہ کتے کا پتر ان کو کار میں ڈال کر بھٹے پر چھوڑ گیا۔ یہ کام اس نے گوہرے کے مشورے پر کیا ہوگا۔ اب میں پہلے اس گوہر خان سے ملوں گا، اس کو تو میں کچا ہی چبا جاؤں گا۔ یار وہ تمہارا ساتھی ہے، اسے کیا ضرورت تھی کسی اور آدمی کا ساتھ دینے کی؟ یہی تو پتہ نہیں چلتا۔ ویسے اس تاہیہ نے بتایا ہے کہ وہ حبیب شاہ کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے خلاف تھا۔ اس بات پر تاہیہ نے اس کے سر پر بندوق کا دستہ مار کر اسے بے ہوش بھی کر دیا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو شاید اسے گولی ہی مار دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جا، میں یہاں تیرا انتظار کروں گا، پر ایک وعدہ کر۔ کیا؟ اس گوہر کو تو ابھی کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں نہ کہوں؟ اس سے میں ضرور پوچھوں گا کہ وہ مداری کا بچہ تھا کون۔ اگر وہ آدمی تجھے مل جائے تو کیا کرے گا؟
اس نے تو حبیب شاہ کو لوٹنے سے بچایا ہے اور پھر تیرے آدمی صحیح سلامت واپس اڈے پر پہنچا دیے۔ یہ تو اس کی مردانگی کی دلیل ہے کہ نہیں؟ میں مانتا ہوں یار وہ بہادر دشمن ہے، پر اس طرح تو ہم ادھر خسرے بن کر رہ جائیں گے، جو چاہے گا ہم سے کرا لے گا۔ نہیں، میرے خیال سے تمہارے کام میں پھٹا ڈالنے کو ضرورت نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ گوہر کا کوئی خفیہ پتہ ہو، یہی تو میں ڈرتا ہوں کہ اس گوہر نے سائی ہم سے لگا رکھی ہے مگر بدھائی کسی اور کو دیتا ہے۔ میری بات کا برا نہ ماننا میرے بھائی، تیرا تو میں ویسے ہی ہاتھ بندھا غلام ہوں، بس شام تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے روکنے کے باوجود وہاں سے باہر نکل گیا۔ میرا جی چاہا کہ ڈبکری جا کر گوہر کو خبردار کروں، مگر پھر سارے حالات کو مد نظر رکھ کر میں نے کوٹری میں بند ہو کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ آبی کی ماں نے 2 بجے کے قریب مجھے کھانا دیا اور پھر میں لمبی تان کر سو گیا۔ اب مجھے آبی کا انتظار تھا، اب جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ اس کی آمد پر ہی ممکن تھا۔ آبی رات کو 9 بجے واپس لوٹا، اس حال میں کہ اس کا بند ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ بہت ہی مزمحل دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کوٹری میں واپس آ کر بڑی بے دلی سے سلام کیا اور پھر بوٹ اتار کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ گوہر ملا کہ نہیں؟ نہیں، گھر سے غائب ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ تمہارے یار کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کل بیکار ہے مسالے، ادھر پھٹے پر بیٹھے اپنی گردنیں سینک رہے ہیں۔ وہ بہت ہی بجھا ہوا لگتا تھا۔ تو یار اس میں اتنا کوڑنے کی کیا بات ہے؟ دفع کر اس قصے کو، مٹی ڈال ان پر۔ تو میں ڈال ہی آیا ہوں، پر یار اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کی شرافت کی بھی داد دیتا ہوں، اس نے انہیں جان سے نہیں مارا، حالانکہ بہت آسان بات تھی اس کے لیے۔ وہ سالے پرائے گھر میں تھے، ڈاکہ ڈالنے گئے تھے، ان کو وہیں قتل کر دینا اس کے بس میں تھا، کسی پر کوئی بھی بات نہ آ سکتی۔ پر نہیں یار، اس کی جواں مردی دیکھ، اس نے تاہیے کی پنڈلی پر اور گوگے کی کلائی پر ہی گولی ماری تاکہ وہ مرے بھی نہ اور سالے آؤٹ بھی ہو جائیں۔ میں ہنستی ہوں، اس نے منہ ہی ایسا بنا رکھا تھا، وہ بھی مسکرا اٹھا۔ تیری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں ابھی، تو دل کا بہت صاف آدمی ہے۔ اب ارادے کیا ہیں تیرے؟ بس صبح اٹھ کر چل دیں گے یار ادھر کو، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس پولیس کا کیا ہوا جو میرے پیچھے لگی تھی؟ چلے گئے وہ بھی سالے، انہیں وہ ٹیکسی والا ہاتھ ہی نہیں آیا۔ چلو اچھا ہوا، جان بچی سو لاکھوں پائے۔ اب تو یہ بتا کہ صبح یہاں سے جائیں گے کیسے؟ ادھر ایک ٹرک والا رہتا ہے، اسے کیا آیا ہوں میں، صبح 5 بجے وہ ہمیں ادھر سے اٹھا لے گا۔ صبح ٹھیک 5 بجے ہم دونوں تیار ہو کر ٹرک میں جا بیٹھے۔ وہ ٹرک بجری لینے کے لیے سیدھا شہر جا رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں شیردل آہو کا مکان ابھر رہا تھا۔ آہو سے میرے تعلق کی نوعیت کچھ عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس سے کس رخ سے ملوں، اسے پستول کی زد میں لوں یا اس کے قدموں پر سرک دوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ آپ کی کوٹری میں رات میں نے ایک بار پھر مسند آرا کو خواب میں دیکھا۔ وہ بہت مزمحل نظر آتی تھی اور ایسی نظروں سے گرد و پیش کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ جب ہم راوی روڈ پر پہنچ کر ٹرک سے اترے تو اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہم صبح کے ملگجے اجالے میں چلتے ہوئے آہو کے مکان کی طرف بڑھے۔ تم نے سوچا بھی ہے ابھی کہ وہ تمہارا آہو تو مجھ سے ملنا چاہتا ہی نہیں ہے؟ پہلے میں خود اس سے ملنے جاؤں گا، اگر اس نے کوئی تڑپڑ کی اور راہ راست پر نہ آیا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اسے کہیں باہر بلا لو؟ میرا مطلب ہے تم اسے فون کرو کہ وہ تمہیں کسی جگہ فوراً مل لے۔ نہیں، اس کا نوکر مجھے اندر بیٹھک میں بٹھا دے گا تو میں موقع ملتے ہی پچھلے دروازے سے تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ تم کہیں بیٹھک میں چھپ کر بیٹھ جانا، پھر دیکھ لیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ باہر اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ چلو یوں ہی صحیح، میں اس کے مکان کے عقب میں جا کر ٹھہرتا ہوں۔ آبی تو تیز تیز قدم اٹھاتا آہو کے مکان کے بڑے دروازے پر جا پہنچا اور میں اس چھوٹے سے عقبی دروازے پر جا ٹھہرا جس میں سے گزر کر کبری مجیدن کو میرے پاس لایا تھا۔ آبی کی تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ مجھے وہاں کھڑے ابھی 15 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ چھوٹا عقبی دروازہ بے آواز کھلا۔ سامنے آبی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیٹھک میں جا گھسا۔ کمبل میں منہ چھپا کر میں بھی لان عبور کر کے اندر جا گھسا۔ آبی نے پلنگ کے نیچے لیٹ جانے کا اشارہ کیا اور بولا، پھر نیچے لیٹ جا تاکہ تو ساری باتیں اپنے کانوں سے سن سکے۔ جب مجھے تیری ضرورت ہوگی میں ہلکی سی سیٹی بجاؤں گا، فوراً باہر نکل آنا۔ اس کی تجویز بہت معقول تھی۔ پلنگ کے نیچے بھی قالین بچھا تھا۔ میں دم ساتھ کر اس کے نیچے لیٹ گیا۔ اپنا سائلنسر لگا پستول میں نے سیدھے ہاتھ کی زد میں رکھا تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو میں اسے اطمینان سے استعمال کر سکوں۔